بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ قرآن نے دو لفظ ذکر فرمایا، ابا انکار کر دیا، واستکبر تکبر کیا، بڑا بنا، میں کیسے جھکوں اس کے سامنے۔ گویا کہ جھکنا یہ اللہ کے فرما برداروں کا کام ہے، اکڑنا اللہ کے نافرمانوں اور اللہ کے دشمنوں کا کام ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ نے نور محمدی رکھ دیا، اس نور محمدی کو اللہ نے سجدہ کروایا، اس نور محمدی کو اللہ پاک نے سجدہ کروایا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود۔ شیطان کو پھر جب اس بات پر اللہ کی طرف سے سزا ملی، اللہ نے اس کو دھتکارا، اس کو رجیم قرار دیا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دھتکارا ہوا، یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تھا اخرج منہا فانک رجیم، تو جنت سے نکل، تو راندہ درگاہ ہو چکا۔ یہ رجیم کا لفظ اللہ نے اس وقت بولا تھا جب اس نے سجدہ ریزی سے انکار کیا تھا۔ اور آدم علیہ السلام، ان کو اللہ نے وہ سٹے آرڈر کیا تھا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، گندم کو نہیں کھانا آپ نے۔ تو شیطان جب جنت سے باہر آیا تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی۔ یہ مضمون دوہرا رہا ہوں، شیطان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ آدم جنت میں، میں جنت سے باہر، اور دشمنی کی قسمیں تو وہ جنت میں کھا کے آیا تھا۔ اے اللہ، جن کی خاطر تو جنت سے مجھے باہر کر رہا ہے، ان کو میں بہکاؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کو راہ سے ہٹاؤں گا، سیدھی راہ سے پگڈنڈیوں پہ ان کو چلاؤں گا۔ اللہ نے اس وقت فرمایا تھا تو اور تیری راہ پہ جو چلیں گے ان سب کے ساتھ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں جہنم کو بھر دوں، جہنم کو بھر دوں۔ لیکن جو میرے صالح بندے، نیکوکار بندے ہوں گے، وہ تیری راہ اور تیری ڈگر پہ نہیں چلیں گے۔ شیطان جب باہر آ گیا، اس نے مختلف جانوروں کو کہا کہ کسی طریقے سے، میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا دو باتیں، ایک تو وسوسہ ڈالا، جس طرح ہمارے دلوں میں وسوسے آتے، خیالات الٹے سیدھے، یہ شیطانی وسوسے ہوتے۔ اگر تو ان خیالات پر ہم عمل کر گزرتے ہیں تو گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ خیالات اندر ہی رہتے ہیں، شیطان حملہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اس وسوسے پر ہم ایکٹ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، پیش قدمی نہیں کرتے، اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ خیالات دل میں آئے، جتنا برا خیال شیطان ڈالتا، شیطان خیال ڈالتا ہے خانہ کعبہ کو جا کے گرا دو، شیطان خیال ڈالتا ہے حضور کو گالیاں دو، شیطان خیال ڈالتا ہے قرآن کو جلا دو، شیطان بے شمار انسانوں کو رائے راست سے ہٹانے کی شیطانی وسوسے ڈالتا ہے۔ اور کئی لوگ ان وسوسوں میں آ کے شیطانی حرکت کر گزرتے۔ خانہ کعبہ پہ حملہ کئی زمانوں میں نہیں ہوا، حضور کو لوگوں نے گالیاں نہیں دی، قرآن کو لوگوں نے جلایا نہیں، یہ شیطانی وسوسوں پر عمل کر کے ایکٹ کیا۔ یہ جہنم کے راستے پر چل پڑتے ہیں جو شیطان کے وسوسوں پر عمل کرتے، لیکن وسوسے آئے، گزر گئے، ان پر عمل نہیں کیا، اس پر ایک ذرہ سزا نہیں ہے۔ وسوسہ دل میں رہے، اس پر انسان عمل نہ کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ غلط خیالات آ رہے ہیں، غلط وسوسہ آ رہا ہے، اے اللہ مجھے بچا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر انسان کو گناہ نہیں ہوتا۔ ایک تو وسوسہ، دوسرا جانوروں کو کہا کہ جنت میں ایک دفعہ پہنچاؤ کسی طرح، سب جانوروں نے انکار کیا، سانپ نے حامی بھر لی، اس کے منہ میں بیٹھ کے شیطان جنت میں پہنچا، اماں حوا کو ورغلایا، اماں حوا نے گندم کے دانہ کو چیرا، آدھا ٹکڑا کھایا،
آدھا آدم کے لیے بچایا اور آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم میں نے آدھا ٹکڑا کھایا کچھ نہیں ہوا، آپ بھی اسے کھا لیں۔ آدم علیہ السلام نے جب کھایا تو آدم علیہ السلام کے پیٹ میں کھلبلی مچی اور اسی وقت اماں حوا اور آدم علیہ السلام کی ستریں کھل گئیں۔ پریشانی، یہ کیا ہو گیا؟ جنت کے اندر اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کیوں بھاگ رہے ہو؟ فرمایا اللہ حیا آ رہی ہے، بھاگ نہیں رہا، حیا آ رہی ہے مجھے۔ تو جنت میں تو یہ ترتیب بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت جبریل ایک، حضرت میکائیل دو فرشتے، ان کو فرمایا کہ ان کو پروٹوکول کے ساتھ جنت سے نکال۔ ایک فرشتے نے حضرت آدم کو بازو سے پکڑا جنت سے باہر لانے کے لیے، ایک نے جبریل علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ ڈالا، جو تاج سر پہ رکھا ہوا تھا یہ تاج جبریل نے اتارا جنت، اور سہرا بندھا ہوا تھا۔ آج کل سہرے کا رواج نہیں ہے۔ یہ جب ہم ہندوؤں کے ساتھ انڈیا میں رہتے تھے اس زمانے میں جب شادی بیاہ ہوتے تھے تو جو دلہا ہوتا ہے نا، اس کے منہ کے اوپر اس طرح وہ جانجر سی ڈال دیتے ہیں، اس کو سہرا کہتے ہیں۔ آج کل بھی شاید کسی علاقے میں ہوگا۔ یہ جتنی ہماری شادیوں کی رسومات ہیں یہ ہندوؤں سے متاثر ہو کر ہم نے اختیار کی ہیں، یہ حضور کی سنت اور طریقے نہیں ہیں۔ تو وہ سہرا جو تھا اس سہرے کو حضرت میکائیل نے اتارا، آدم علیہ السلام کو سرندیپ کے پہاڑ پہ اتارا۔ سرندیپ سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے، آدم علیہ السلام کو وہاں اتارا۔ پچھلے جمعے کو میں اس کی ڈیٹیل عرض کر چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام کا اتنا بڑا قد تھا کہ آسمان کے ساتھ سر لگتا تھا، اس پہاڑ کی چوٹی پر ان کے پاؤں تھے۔ پھر اللہ نے ان کا قد چھوٹا کیا اور پھر یہ سلسلہ زمین پہ چلا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ آئے تو ایک مینڈا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ 8 جوڑے جنت سے زمین پہ، ان میں ایک مینڈا تھا، اس کو آدم علیہ السلام نے ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور جو اس کی اون کی اون اماں حوا نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو کاتا، بٹا۔ اماں حوا نے ان بالوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بٹا، وہ رسیاں بنی، ٹھیک ہے، اور اس کے وہ کپڑے کی ترتیب بنی۔ آدم علیہ السلام نے پھر اس سے اپنا ایک چادر تیار کی، اماں حوا کے لیے بھی اپنے لیے بھی، یہ پچھلے جمعے کو میں عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ کام کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ آنے کے بعد آپ کو کھیتی باڑی کی ترتیب سکھائی، یہ کرنا ہے، یہ کھیتی کو یوں نرم کرنا ہے، طرح بیج ڈالنا ہے، پھر یہ ساری ترتیب اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ پھر وہ کھیتی تیار ہوئی، کھیتی پکی، اس کو کاٹا گیا، اس کو گایا گیا، دانے علیحدہ کیے گئے، بھوسا علیحدہ کیا گیا، اس کا آٹا پیسا گیا، گوندا گیا، اور پھر روٹیاں پکائی گئی، اس ترتیب پر بنے۔ اور سب سے پہلے جو پھل کھایا آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد وہ ناشپتی تھی۔ ناشپتی سب سے پہلے زمین پر اترنے کے بعد، یہ روٹی تو روز کی روٹین تھی نا، تو اس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ اب سرندیپ کے پہاڑ پہ اتارا آدم علیہ السلام، اماں حوا کو جدہ میں اتارا۔ جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں، دادی، نانی، اس کو عربی میں جدتن کہتے ہیں۔ تو یہ جدہ کا نام بھی حضرت حوا کی نسبت سے رکھا گیا، جدہ۔ کوئی جدہ بھی پڑھ دیتے ہیں، کوئی جدہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تینوں اس کے اوپر حرکات آتی ہیں، مضموم بھی ہے، مفتوح بھی ہے اور مکسور بھی ہے۔ جدہ، جدہ اور جدہ، یہ آج بھی وہاں موجود ہے جہاں حاجی جا کے اترتے ہیں ایئرپورٹ، پھر وہاں سے مکہ پاک جاتے ہیں، مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔ تو اس ترتیب پر، اور شیطان کا میں نے ذکر کیا تھا کہ شیطان کو اللہ نے ابلہ نامی جگہ پہ، ابلہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اقبال نے اپنے شعر میں بھی کہا، اس نے ہم مولویوں کو رگڑا دیا نا، یہ اس کا بھی دماغ جب گھومتا تھا یہ مولویوں پہ اپنا غصہ نکالتا۔ کبھی کہتا میں خانقاہ میں گیا تو غمناک وہاں سے اٹھا۔ شراب خانے میں آدمی جا کے غمناک نہیں اٹھتا، خانقاہوں سے اس کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ اقبال کو ترنگ میں آ کے، میں اقبال پڑھتا رہتا ہوں لیکن وہ مولویوں کو رگڑا دیتا ہے،
کہتا ہے نہ ابلہ مسجد ہو نہ تہذیب کا فرد، یہ مسجد میں رہنے والوں کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ تو ابلہ نامی جگہ پہ شیطان کو اتارا اللہ پاک نے، اور اصفہان، سجستان اور نصیبین پچھلے جمعہ عرض کر دیا، ان تین مقامات میں سے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو اتارا۔ چار ہو گئے، آدم سرندیپ میں، اما حوا جدہ میں، سانپ نصیبین یا اصفہان یا سجستان میں، اور شیطان کو ابلہ میں اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ ٹھیک ہے، یہ آگے زمین پر، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اہبتو منہا، آسمان سے زمین پہ اترو۔ اہبات کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، زمین پر اترو، ایک محدود وقت تک تمہیں زمین پر رہنا ہے، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہے دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر یہ ایک دوسرے سے جو حسد ہوتا ہے، یہ خوبصورت، میں کمزور رہ گیا، یہ مال والا، میں غریب رہ گیا، یہ گاڑی والا، میں پیدل والا، یہ کوٹھی والا، میں جھونپڑی والا، یہ بڑا افسر، میں پہلے گریڈ کا، یہ جو کشاکش حسد کی ترتیب بنتی ہے دنیا کے اعتبار سے، یہ بھی شیطان کراتا ہے۔ جلنا، جیلیس پن، یہ شیطان پیدا کراتا ہے۔ دنیا کی ترتیب شیطان اور انسان کی اس ترتیب پر ایک دوسرے کی دشمنی، اور دین کے اعتبار سے اختلافات ڈالنا۔ یہ دینی طبقے میں آپ دیکھیں کتنے اختلافات ہیں، دیوبندی، بریلوی، سنی، وہابی، فلاں فلاں، اس ترتیب پر اختلافات ہیں۔ حالانکہ اگر یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہم اپنے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کلیش تو اختلافات تو دور صحابہ میں بھی تھے، تابعین کے زمانے میں بھی تھے، چھوٹی موٹی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، بات سمجھنے میں فرق لگ جاتا ہے۔ یہ کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہے، مگر دینی طبقہ میں اختلافات زیادہ ہیں۔ تو دین کے اعتبار سے بھی شیطان اور انسان کے آپس میں اختلافات، دنیا کے اعتبار سے بھی شیطان اور انسان کے آپس میں اختلافات۔ یہ تو شیطان اور انسان کی دشمنی، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور جب تک دین موجود رہے گا، یاد رکھیے شیطان اور انسان کی جنگ جاری رہے گی۔ جب تک دین موجود رہے گا شیطان اور انسان کی جنگ جاری رہے گی، یہ یاد رکھیے۔ تو شیطان اور انسان کی جنگ، حسد دنیا کے اعتبار سے اور اختلافات دین کے اعتبار سے، یہ شیطان اور انسان کی جنگ قیامت کی صبح تک چلے گی۔ اچھا، اب آئیے دوسرے سٹیپ، سانپ اور انسان کی دشمنی کیسے؟ سانپ اور انسان کی دشمنی، فرمایا ان دونوں کا اختلاف طبعیت کی بنیاد، ان کی طبیعت ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ شیطان اور انسان کی طبیعت، نیچر، یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے۔ انسان جب شیطان کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے سپ سونگ گیا۔ کیا مطلب؟ سا اتے دا اتے تے تھلے دا تھلے۔ سانپ کو جب انسان دیکھتا ہے، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا حرکت بند ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور یہی کیفیت سانپ کی بھی ہے۔ لیکن سانپ کیا کرتا ہے؟ سانپ انسان پر موقع پاتے ہی حملہ کرتا ہے، ڈستا ہے۔ حدیث میں لفظ ہے لدغت، دوسرا لفظ حضور نے فرمایا اوجعت، ڈستا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور جب انسان کو موقع ملتا ہے تو انسان پھر اس کا سر کچل کے رکھ دیتے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سانپوں کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمائیے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اسے دیکھتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب سانپ انسان کو دیکھتا ہے تو اس پر حملہ آور ہوتا ہے، ڈستا ہے اور اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ زہر انسان کے جسم میں پھیل جائے، کہانی ختم ہو جاتی ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے۔
تو آدم اور انسان کی دشمنی حسد اور اختلافات، سانپ اور شیطان کی انسان کی دشمنی طبعیت کی بنیاد پر ہے. جب تک یہ طبعیت موجود رہے گی تب تک یہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں. یہ بات سمجھ بھائی؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جن جن لوگوں نے خطا کی ان کو اپنی اپنی ترتیب پر سزا ملی. آدم علیہ السلام کو اتارا، فرمایا کہ 40 سال تک آدم علیہ السلام نے یوں نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور عرض کرتے رہتے اللہ جنت میں بڑی موج تھی، با فراغت کھاتا تھا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا. اے اللہ کوئی پرابلم، ٹینشن، پریشانی نہیں تھی، جہاں چاہتا تھا جاتا، جو چاہتا تھا کھاتا. اے اللہ محروم کر دیا. وہ میں نے پچھلے جمعے کو ذکر کیا نا، ایک ٹہنی کے ساتھ سر ٹکرا گیا تو اس ٹہنی نے پکڑا تو آدم نے چھڑانے کی کوشش کی تو اس ٹہنی نے کہا چھوڑنا نہیں، آپ چھوڑنا نہیں ہے. اور مکالمہ چلا تو اللہ تعالیٰ سے جب عرض گزار کی اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا آدم لمعصیتک فعلتک ذالک، آدم تیری خطا کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے میں نے تجھے یہ سزا دی ہے، اور جو لوگ بھی میری نافرمانی کریں گے ان کے ساتھ یہ زمین بھر جائے، سب کو نافرمانی والی جگہ پہ رکھو. آدم علیہ السلام کو اس طرح. سانپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ سانپ، یہ تفسیروں میں لکھا ہے، سانپ خوبصورت ترین جانور تھا، اونٹ کی طرح ٹانگیں تھی اس کی. آج بھی دیکھیں کیسا منقش ہوتا ہے، مصور و منقش، جیسے کسی نے مینا کاری کی اس کے جسم کے اوپر. ٹانگیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، ٹانگوں سے محروم کر دیا، اور اب یہ زمین کے اوپر رینگ کر چلتا ہے. کچھ جانور اچھل کے چلتے ہیں، کچھ گھسٹ کے چلتے ہیں، کچھ رینگ کے چلتے ہیں. یہ سانپ جو ہے یہ رینگ کے چلتا ہے اور یہ اسی ترتیب پر رہے گا ہمیشہ. اللہ نے یہ سزا دی. اماں حوا کو کیا سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا آدم جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا اس کو تکلیف ہوگی، جب یہ بچہ جنے گی تکلیف ہوگی. بچہ پیٹ میں ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی. قرآن میں بھی ذکر آیا، الفاظ آئے حملت و وضعت. پیٹ میں بچہ ہوگا اسے تکلیف ہوگی، بچہ پیدا ہوگا تب تکلیف ہوگی، اور ہر مہینے اسے 2 بار خون آئے گا، ماہواری، حیض، مینسز، ہر مہینے. اور اس کے لیے الفاظ بولے گئے، یہ اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا، کفارہ. یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا کفارہ ہوگا اس کے لیے، وبناتہا، اور اس کی بیٹیوں کے لیے قیامت کی صبح. جب یہ باتیں اماں حوا نے سنی، الفاظ آتے ہیں رنت، اماں حوا نے چیخ ماری. پھر اللہ نے جبریل کو بھیج کے یہ ساری ترتیب سنائی کہ یہ ہوگا کفارہ اور طہور، پاکیزگی کا ذریعہ بنے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور فرمایا قیامت کی ترتیب پر اسی طرح ہوگا. تو میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، آدم علیہ السلام آئے، کچھ چیزیں بھی جنت سے لے کے آئے. ان چیزوں میں ایک حجر اسود جو ہے یہ بھی آدم علیہ السلام جنت سے لے کے. فرمایا کہ یہ اتنا سفید پتھر تھا کہ برف سے زیادہ سفید، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا، اس کو حجر اسود کہتے ہیں. اسی طرح ایک عصا آدم علیہ السلام جنت سے لائے جو چلتے چلتے شعیب علیہ السلام تک پہنچا، شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اس کی ایک علیحدہ داستان ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. حجر اسود جنت سے آیا، وہ عصا جنت سے آیا، بیلچا جنت سے آیا، کودال جنت سے آئی، اور درختوں کی پتیاں، پھنکڑیاں یہ بھی جنت سے آئیں.
سندان صنوبر یہ بھی جنت سے آیا، سنڈاسی ہتھوڑا یہ بھی جنت سے آیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب پر کیا۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ منظر کشی کی، تفاسیر کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، میں پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں، فرمایا کہ گریہ یعقوب، حضرت یعقوب یوسف کی جدائی پہ کتنا روئے، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ اور حضرت داود علیہ السلام روئے، گریہ داود مشہور ہے۔ قابیل جس کا ذکر شاید میں اگلے جمعے کو کروں گا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام قابیل ایک کا نام حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، اس پر قابیل رویا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کتنا ظلم کر دیا، یہ بھی بہت رویا۔ لیکن تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان سب کا رونا ایک طرف، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا رونا ایک طرف، مگر جتنا آدم روئے ان سب کے رونے سے زیادہ آدم علیہ السلام کا رونا۔ اب یہ دیکھیں کس بنیاد پہ، ایک گندم کا دانہ کھانے کی۔ اس سے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں ہم اللہ کی تابعداری کریں، ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ میں بیٹھا تو ساتھی نے فرمایا کہ بارش کے لیے دعا کریں، پورے ملک میں افراتفری ہے، پانی کا بحران پیدا ہو چکا ہے، بہت پریشان کن حالات ہیں، پانی سوکھ چکے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الملک آخری آیت، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتم، مجھے بتاؤ ذرا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر میں تمہارا پانی نیچے لے جاؤں، من یاتیکم بماء معین، تو کون تمہارے لیے پانی کے میٹھے چشمے لے کے آئے؟ تو یہ اللہ کی ساری ترتیب ہے، مگر جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کر لیتے تب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اجتماعی توبہ، اللہ سے سوال، اللہ سے مانگنا جاری، بارش کے لیے یہ قید سالی کی جو ترتیب ہے اللہ اس کو ختم کرے گا اپنی مہربانی کے ساتھ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا